نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا اور دنیا میں حضرت انسان کو بھیجا، اور پھر اس انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور پھر اس انسانیت کی ہی رہنمائی کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو نشانیوں کے طور پہ کتابیں عطا فرمائیں، معجزات عطا فرمائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ معجزات ہیں، ان معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ جو آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے اور قیامت تک کی صبح کے لیے موجود رہے گا، وہ معجزہ قرآن کریم فرقان حمید کیا ہے کہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو قیامت تک کی صبح کے لیے قائم اور دائم رہے گا اور باقی رہے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس کی حفاظت کی ہے اور ہم ہی اس کو اتارنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا چاہے جتنا مرضی اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں کرنے کی کوشش کرے، لیکن کیونکہ اس کی حفاظت میرے رب نے خود لی ہے تو یہ ویسا کا ویسا رہے گا جیسا اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں نازل فرمایا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کبھی تو کسی کے ذریعے سے کروائی، کبھی کسی کے ذریعے سے، اور اس کی حفاظت کا ایک طریقہ رب نے یہ بھی رکھا کہ اگر 80 سال کا بابا قرآن مجید پڑھ رہا ہو اور پیچھے 9 سال کا بچہ جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا ہو، اور اگر 80 سال کا بابا قرآن غلط پڑھے تو 9 سال کا بچہ بغیر کسی ٹوک کے، بغیر ڈر کے، وہ فوراً بول کے کہہ دیتا ہے کہ بابا جی آپ نے یہاں سے غلط پڑھا ہے۔ قرآن میں غلطی کسی حد میں بھی جو ہے نا، کسی بھی طریقے سے یہ نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اور اس کی حفاظت کیونکہ اللہ نے لی ہے، اس وجہ سے اس کا غلط پڑھنا یا اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی اللہ رب العزت کو برداشت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم سے آج ہم دور ہیں۔ قرآن کے جو حقوق ہیں یا قرآن مجید کو پڑھنے کی جو ضرورت تھی کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن دیا تھا، وہ مقصد بھی ہم بھول گئے اور قرآن مجید کے حقوق بھی ہم ادا نہیں کر رہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن مجید کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا، بھیجا تھا، نازل فرمایا تھا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آج ہم لوگ قرآن سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، ہمارا قرآن سے بس سالوں سال کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ رمضان میں اٹھا لیا، پڑھ لیا، بس ٹھیک ہے جی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کے بعد قرآن کیا ہے، قرآن میں کیا کچھ ہے، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور ہم چل رہے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم مسلمان ہیں اور ہم نے رمضان میں قرآن پڑھا تھا، بس اب ختم ہو گیا معاملہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا، یہ سب سے بہترین ہے۔ اور جن لوگوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا رشتہ اچھا کیا، مضبوط کیا، ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیں اور آخرت میں بھی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے نبی رات میں قرآن پڑھ رہا تھا اور ساتھ میں میرا گھوڑا بھی کھڑا تھا اور بچہ بھی میرا سویا ہوا تھا۔ جب میں قرآن پڑھتا تھا زور سے تو گھوڑا بدکتا تھا، جمپ لگاتا تھا۔ اب میں نے قرآن مجید کو آہستہ پڑھنا شروع کیا تو ہوا یہ کہ میرا گھوڑا بھی ٹھہر جاتا تھا، اور مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ میرے بچے کے اوپر نہ پاؤں رکھ دے، اس وجہ سے میں نے آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ اور کہتے ہیں جب میں نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ میرے سر سے جو ہے نا شعائیں اور میرے سر کی طرف سے جو ہے نا کرنیں اور نور کی یہ ہیں کہ جو آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ اللہ کے نورانی فرشتے تھے جو آسمانوں سے تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اگر تم اپنی آواز کو ویسے ہی بلند رکھتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو تمہارے قرآن سننا دیکھ لیتے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے سوائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے قرآن پڑھنے والوں کو زمین میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ قرآن پڑھنے والے، اور آتا ہے کہ جب قرآن پڑھنے والا انہیں کوئی ملتا ہے جو اچھا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا منہ اس قرآن پڑھنے والے کے لعاب کے ساتھ، اس کے منہ کے ساتھ لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کتنا مبارک ہے کہ جو اللہ کے قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ یہ ہے مزہ قرآن پڑھنے کا کہ دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں تو عزتیں ہیں ہی ہیں۔ اور اسی طرح امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسجد نبوی میں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے، اور قرآن کے ساتھ ان کا اتنا تعلق تھا کہ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے بچوں کو لوگ ان کے پاس آ کے ان کے منہ سے خوشبو محسوس کرتے تھے۔ تو ایک شاگرد ان کے پیچھے پڑ گیا کہ حضرت آپ کیا چیز استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ خوشبو ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میں تو کچھ بھی نہیں استعمال کرتا۔ وہ پیچھے پڑا رہا، حضرت اصرار نہ بتاتے، وہ اصرار کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت نے فرمایا میں اور تو کچھ نہیں استعمال کرتا، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو ایک دفعہ آقا دامدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا عاصم آپ قرآن مجید اتنا پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ آپ کا اتنا تعلق ہے، اپنا منہ ادھر کریں میں آپ کے منہ کے ساتھ بوسہ دیتا ہوں۔ فرمایا اس دن سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات خواب میں میرے منہ کے ساتھ بوسہ دیا ہے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اللہ رب العزت نے میرے منہ سے خوشبو جاری فرما دی ہے۔ یہ ہے قرآن کی عزت۔ آج ہمارے معاشرے میں قرآن مجید پڑھنے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں قرآن پاک پڑھنے والوں کو احساس کمتری کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ہاں یہ مولوی، یہ حافظ، یہ کیا کریں گے۔ خدا کی قسم پتہ تو تب چلے گا کہ جب قیامت کی صبح میرا رب ان قرآن پڑھنے والوں کو اور ان کے والدین کو کہیں گے کہ ہاں بھئی یہ لو یہ تاج جو سورج اور چاند سے بھی جو ہے نا زیادہ حسین ہوگا اور چمکدار ہوگا، حفاظ کے اللہ رب العزت والدین کے چہروں پہ اور ان کے ماتھے پہ سجائیں گے، تو پھر دنیا کے لوگ یہ دیکھ کے کہیں گے کہ کیا یہ کوئی نبی ہیں؟ پتہ تو تب چلے گا۔ آج ان کو احساس کمتری کی نظر سے دیکھنے والے، دہشت گرد کہنے والے آج سن لیں۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کل قیامت کی صبح قرآن مجید پڑھنے والے حافظ کو اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا اور نور کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، بہشت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی جنت میں تیرا مقام ہوگا۔ یہ ہے قرآن پڑھنے والے کی عزت۔ اور حضرت ایک بزرگ فرماتے ہیں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قرآن سے بڑا ایسا کوئی دوست نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے دوست کو بلندیاں نصیب فرمائی ہوں، اور وہ قرآن ہے کہ جس نے بھی اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اس کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، قرآن نے اس کو نیچے زمین سے اٹھا کے آسمان کی طرف بلند کر دیا، اور وہ دنیا میں بھی بلند ہوا اور آخرت میں بھی بلند ہوا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن مجید کے ساتھ اپنا یارانہ، اپنا تعلق اچھا بنائیے، قرآن مجید پڑھنے والوں کو اچھا سمجھیے۔ یہ مدارس کے طلباء، یہ قرآن کی تعلیم دینے والے یا قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے، یہ عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کے بارے میں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو اس لیے ان کو احساس کمتری، ان کو بری نظر سے نہ دیکھو۔ اگر ان کو بری نظر سے دیکھا تو کل قیامت کی صبح پتہ چلے گا کہ اچھا کون تھا اور برا کون تھا۔ اس لیے ان مدارس کے اندر چٹائیوں پہ بیٹھنے والے طلباء کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ ان کی وجہ سے جو ہے نا دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائے، اور اللہ انہی کی وجہ سے اسلام کے دنیا کے اندر اسلام کو قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ ہمیں ان طلباء اور طالبات اور مدارس کے ساتھ محبت کرنے والے اور مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام لوگوں کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد